جب 2002 میں جنرل پرویز مشرف نے ملک میں مسلم لیگ کاف کی مدد سے نیم جمہوریت متعارف کروائی تو ان کے وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی نے اپنی پرانی رفاقت کے باعث کرنل ریٹائرڈ بشیر ولی محمد کو اپنا آئی بی چیف مقرر کیا۔ وہ 1 سال تک اس عہدے پر فائز رہے اور 1 سال کے بعد انہیں آئی بی چیف کے عہدے سے ہٹا کر شری لنکا میں پاکستان کا ہائی کمشنر مقرر کر دیا گیا۔ دراصل بشیر ولی محمد کی ان کے عہدے یعنی کہ آئی بی چیف سے علیحدگی وہ پہلا واضح نشان تھا کہ اگلے مرحلے میں میر ظفر اللہ خان جمالی کو بھی وزارت عظمیٰ سے الگ کر دیا جائے گا۔ اس دور کے واقعات، کرداروں اور سازشوں کے بارے میں بشیر ولی محمد پہلی بار بات کر رہے ہیں ڈان نیوز پہ۔ پروگرام دی اسپائی ماسٹر میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹیلیجنس بیورو کے سابق سربراہ کرنل ریٹائرڈ بشیر ولی محمد۔ شکریہ کرنل صاحب۔ کرنل صاحب، آپ کو تعینات کیا سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی نے۔ میر ظفر اللہ خان جمالی 1 ووٹ کی بنیاد پر وزیر اعظم بنے تھے۔ پیپلز پارٹی کو توڑ کر لایا گیا تھا حکومت میں۔ آئی بی نے کیا کردار ادا کیا تھا؟ انہوں نے مجھے تعینات کیا تھا، لیکن میر ظفر اللہ جمالی کے وزیر اعظم بننے کے 3 مہینے بعد مجھے تعینات کیا گیا تھا۔ تو اس سے پہلے کیا ہو چکا تھا اس کا کوئی اتنا زیادہ، بیکاز میں ڈائریکٹلی اس میں انوالو نہیں تھا۔ میں جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل تھا نادرن اس کا ایریاز کا، اور نادرن ایریا میں ایز یو نو الیکشن علیحدہ ان کے الیکشن ہوتے ہیں، ہمارے الیکشن، لیکن آپ سیاستدانوں سے رابطے میں تھے۔ لیکن اس میں تھا تو وہ جو 1 ووٹ کی بھی آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ تھا کہ وہ اس وقت ٹوٹل جو تھا سسٹمز نے وہ ورک آؤٹ کر لیا تھا، بیکاز بہت ایسے کینڈیڈیٹ تھے جو سینٹر کے اندر وزیر بننا چاہتے تھے، وہ پروونشل گورنمنٹ میں بھی بننا چاہتے تھے۔ تو یہ سب کچھ ورک آؤٹ کر کے کیا تھا، ایز لانگ ایز اس کو ایک جو ہے اس کو میجارٹی مل جائے۔ اگر وہ اس وقت کافی ایسے لوگ تھے جو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ سندھ میں بھی تھے، بلوچستان میں بھی تھے، وہ دونوں جگہ ہو سکتے تھے۔ پیپلز پارٹی کو توڑ کر اس میں سے ایک گروپ بنانا آئی بی کی اسائنمنٹ تھی، ایم آئی کی تھی یا آئی ایس آئی کی تھی؟ میرا خیال سے یہ گورنمنٹ اپنے اس پہ انہوں نے کیا ہوگا اور ان کو آئی ایس آئی کا وہ حاصل ہوگا۔ ایم آئی کا میرا خیال نہیں ہے، ایم آئی کا سچ، اور نہ آئی بی۔ سر آپ آئی بی چیف رہے ہیں اور آپ خیال ظاہر کر رہے ہیں، ذرا بتائیں کہ آئی ایس آئی کی؟ نہیں، آئی ایس آئی دیکھیں اس میں چونکہ میں خود ڈائریکٹلی، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ اس کا حصہ ہو جائیں، تو وہ پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی ہاں میں نے یہ رول ادا کیا تھا تو یس، بٹ جب آپ کو یہ انڈائریکٹلی تو یہ ڈیفینیٹلی وہ آئی ایس آئی کا وہ اس میں۔ جب آپ نے آئی بی کے دفتر سنبھالا تو بہت سارے لوگ خواہش مند تھے وزیر بننے میں، اور مرکز میں بھی اور صوبوں میں بھی۔ کون سے اہم لوگ تھے جو آپ سے ریکویسٹ لے کے آئے کہ آپ کو ان کو وزیر بنایا جائے؟ پہلے میں جیسے کہہ چکا ہوں کہ اس وقت تک کیبنٹ بن چکی تھی، کیبنٹ، لیکن بعد میں بھی ری شفلنگ ہوئی تھی۔ جس طرح وہ خسرو صاحب تھے، وہ ایک منسٹر بن گئے تھے، تو وہ چھوٹی موٹی جو تھی وہ ہوتی رہتی تھی۔ اینڈ آئی آلویز یوز ٹو ٹیل دیم کہ دیکھیں اس کے اندر میں پولیٹیکل اس کے اندر انوالو نہیں تھا۔ آئی واز ویری لکی۔ بشیر ولی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ 1999 کے بعد جب فوج نے ٹیک اوور کیا، آپ تکنیکی اعتبار سے پہلے سیولین انٹیلیجنس بیورو کے چیف تھے، تو جب آپ نے اپنا دفتر سنبھالا تو انٹیلیجنس بیورو میں کیا تھا؟ یو آر ویری رائٹ کہ میں پہلا اس سے ہوں، بلکہ میں شاید ایک ہوں جو آئی بی کاڈر سے، میں نے 14 سال آئی بی کے اندر نوکری کی، فرام اے ڈپٹی ڈائریکٹر ٹو ڈائریکٹر اینڈ سو آن، اینڈ فائنلی آئی واز دی ڈائریکٹر جنرل۔ جب میں نے ٹیک اوور کیا تو میں نے اپنے ذہن میں یہ جو بنایا، اور جو میں نے آ کے آئی بی کو دیکھا بھی، کہ کوئی پولیٹیکل اس کے اندر میں نے وہ نہیں کرنا، مداخلت جو ہے، انلیس کوئی ایک اسپیشل ٹاسک جو مجھے اپنے 1 سال کے ٹینیور میں کبھی دیا نہیں گیا تھا۔ آپ کے دور میں جو پولیٹیکل ٹاسک تھے وہ ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کو وہ زیادہ آئی ایس آئی میں، ملٹری اس کا بھی بہت کم، بیکاز جہاں تک میرا علم ہے they were not involved into۔ اور آپ کے دور میں موجودہ جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ہیں میجر جنرل اس وقت طارق مجید تھے، تو طارق مجید بھی اس دور میں تکنیکی اعتبار سے سیاست میں انوالو تھے؟ میرا خیال ہے نہیں، I don't agree with this۔ جب آپ 1999 کے بعد پہلی دفعہ آئی بی میں آئے ڈی جی کے طور پر، تو کیا اس وقت آئی بی کا جو ٹیپنگ سسٹم تھا وہ انٹیکٹ تھا؟ آئی بی کے سورسز انٹیکٹ تھے؟ کچھ اس طرح کی خبریں ہیں کہ جو اس وقت ملٹری انٹیلیجنس ہے اس نے آکیوپائی کر لیا تھا، کیا بتائیں گے اس پہ؟ اس وقت جو تھا وہ ایم آئی نے سب کچھ سیل کر دیا تھا، اینڈ اس میں کافی چیزیں
جو تھی جو ٹیکنیکل وہ تھی وہ ان کو جو تھے کیسٹ وغیرہ آگے پیچھے یہ چیزیں وہ لے گئے تھے، اور جو مجھے بعد میں بتایا گیا کہ جی بڑی چیزیں تھیں جو ان کو کبھی واپس ہی نہیں ہوئی۔ ہم تکنیکی اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ 1999 میں اور اس سے آنورڈ جو انٹیلیجنس بیورو تباہ ہوئی اس کے ذمہ دار اس وقت کے DGMI جنرل احسان تھے۔ اس کو کوئی انسٹرکشن ہوں گی، بیکاز DGMI بائی ہمسیلف کوئی ایسے نہیں، اس کے اوپر CGS بیٹھا ہوتا ہے، CGS کے اوپر جو تھا وہ اس وقت آرمی چیف جو تھا جو جنرل مشرف خود تھے۔ ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، لیتے ہیں اس چھوٹی سی بریک۔